اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائی، جیسے کسی جگہ مکھی کی مثال بھی، مکڑی کی مثال بھی ہے، اور اس طرح کی اور مثالیں ہیں کہ جن سے بتوں کی جو ہے وہ حقارت اور ان کا چھوٹا پن جو ہے وہ دکھایا گیا۔ اس پہ کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی خدا کی کتاب ہے جس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہوئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان فرمانے سے حیا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی شے کی مثال چھوٹی دی جائے گی، چھوٹی سی بات کی مثال ہاتھی سے تو نہیں دی جائے گی، بات چھوٹی ہے تو مثال بھی تو مچھر سے دی جائے گی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ فرمایا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان فرمانے کو ترک نہیں کرتا۔ حیا سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی مثال کو چھوڑتا نہیں ہے کہ چھوٹی مثال کیا دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی مثال دینے پر حیا نہیں فرماتا، اسے ترک نہیں فرماتا کہ جیسی شے ہے ویسی اس کی مثال دی جائے۔ اگر بتوں کی بے کسی اور بے بسی بیان کرنی ہے تو جو مکڑی کا جالا ہے اس کی مثال دی جائے گی کہ مکڑی کا جالا دکھنے میں بڑا نظر آتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہلکی سی انگلی بھی لگا دے سارا ٹوٹ جائے گا۔ تو اب جیسی شے ہے ویسی اس کی مثال، کمزور شے ہے تو مثال بھی کمزور والی اس کی دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، اسے ترک نہیں فرماتا۔ اور جو ایمان والے ہیں جب وہ مثال سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے رب کی طرف سے، کیونکہ مومن کا کام کیا ہے کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو اب اسے وہ بات عقلی اعتبار سے سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ کہتا میرے رب کا فرمان ہے میں نے مان لیا، میرے رب کا فرمان ہے میں نے مان لیا۔ لیکن جو عقل کے مارے ہوتے ہیں اور جن کی عقل جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں لو جی کیا اس سے کیا مراد ہے، یہ کون سی بات کر دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کا جو حکم ہے پردے کے بارے میں، سود کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے رب نے فرما دیا، اب ہمیں جو مرضی لگے، رب نے فرمایا تو حق ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن عقیدے کھوسلے والے لبرل سیکولرز وہ کیا کرتے ہیں، اس میں رنگ برنگی تعبیریں، نہیں جی وہ اصل میں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، یہ تو قبائلی زمانے کی باتیں تھی، پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے، آج کے زمانے میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، انطباق نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جو کہ قرآن کا اصل کام ہے اور اصل مقصد ہے، اور فرمایا اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی ہونے دیتا ہے۔ کوئی انکار کر کے گمراہ ہوتا ہے، کوئی شک کر کے گمراہ ہوتا ہے، کوئی غلط تعویلیں کر کے گمراہ ہوتا ہے، کوئی اس میں معنوی تحریفیں کر کے گمراہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ ہونے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں کسی کو پکڑ کے سیدھا نہیں کیا جائے گا، یہاں اس کو اختیار دیا جائے گا اپنی مرضی سے ہدایت پہ رہے، اپنی مرضی سے گمراہی پہ رہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اگر کسی کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے تو وہ ہوتے کون ہے؟ فرمایا نافرمان۔ اب وہ نافرمان کون ہے؟ اگلی آیت میں اس کا بیان۔